بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں ایک آیت اتاری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے اس دن سے، اپنے نبی سے۔ ایک تو پہلے میں حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ میں بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ انسان اور باقی مخلوق میں یہ فرق ہے کہ ساری مخلوق پیدائشی طور پر پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے، جاہل نہیں ہوتی۔ چیونٹی کو راستہ بنانا آتا ہے اور ایک قطرہ شربت پر سونگھ کر وہاں پہنچنا آتا ہے۔ انڈے سے بچہ نکلتے ہی ماں کو بھی پہچانتا ہے، چلنا بھی جانتا ہے، دانہ بھی چگتا ہے، پتھر کو، روڑے کو، کنکر کو ہٹاتا ہے۔ تو ساری کائنات انڈے سے نکلے یا پیٹ سے نکلے وہ انتہائی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو یہ علم باہر سے حاصل کرتا ہے، باقی مخلوق اپنا علم اندر ہی سے لے کر آتی ہیں اور اس کے مطابق ہی چلتی ہیں، اس کے خلاف چلنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، ان میں وہ فیڈ ہی نہیں ہے کہ غلط چلنا ہے۔ بکری گوشت نہیں کھائے گی، بھوکے مر جائے گی۔ شیر گھاس نہیں کھائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ بالکل تو انسان باہر سے علم لیتا ہے، اور چونکہ انسان کا امتحان ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ ہم جانچیں گے، پرکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے اور اللہ کو راضی کر کے کون آتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے تمہارے اوپر کھول دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میرا بندہ ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے کر دیے ہیں، ایک ایمان کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے تو ایمان کے راستے پر چل یا شیطان کے راستے پر چل۔ درست۔ تو اس ایمان کے راستے کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم نے اگر زندگی گزارنی ہے، اور ہر انسان حسن پرست ہے، خوبصورتی کا دل دادا ہے، اچھی چیز کی طرف کھنچتا ہے، تو ہم نے اپنی چیزوں کو خوبصورت بنایا اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر حسن پرستی ہے۔ لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ لائف اٹ سیلف، جو سینے میں پنپتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اسی کے اندر اس کے احساسات
کبھی مرتے ہیں کبھی ابھرتے ہیں، وہ زندگی کیسے خوبصورت ہو اس کا علم انسانوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ گھڑی قیمتی بنائیں گے، 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر پھریں گے، 50 کروڑ کی گاڑی میں پھریں گے، وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے، لیکن کیا زندگی بھی خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کہ یہ بات پتھر کی لکیر ہے، لقد اس کا میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ یہ بات پتھر کی لکیر ہے اور یہ کانا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں، فی رسول اللہ، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ نمونہ ہے، حسنہ خوبصورت، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے حسین ترین نمونہ ہے۔ تو یہاں اللہ اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے نبی کی زندگی کامل نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے، پورا نمونہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں بھی وہ لفظ استعمال کیا جو ہمیں کھینچے۔ خوبصورت، حسنہ کا ایک مطلب ہے چہرے کا وہ تل جو چہرے کو حسین بنا دیتا ہے اور خوبصورت بنا دیتا ہے اور پرکشش بنا دیتا ہے۔ تو حسنہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے لغت میں لکھا ہوا۔ تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے چہرے کے تل کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی پیاری زندگی کو اپنانے والے بنیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب سر۔ مولانا صاحب، ظاہری بات ہے کیونکہ آج کی اس دنیا میں، آج کے اس وقت میں، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہم ایک رابطہ قائم کر لیں اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آج کے دور میں ہوتی ہیں جن سے کم از کم یہ حوصلہ ملتا ہے کہ شاید ہماری سمت درست ہے۔ اگر آج کے حالات دیکھے جائیں، ایک اچھی کاوش ہے حکومت کی جانب سے کہ وہ ایک رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، آپ اس قدم کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خیر کے کام کی جو بھی شکل ہو، بشرطے کہ شریعت کے قواعد اصول کے خلاف نہ ہو، جی، تو وہ قابل تعریف ہے، چاہے حکومت کرے، چاہے وہ اپوزیشن کرے، چاہے وہ عوام کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نیکی کا قدردان ہے، بے شک۔ الحسنۃ بعشر امثالہا، وہ ایک کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ تو حکومت نے اگر یہ کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، جب سے آج کے دور میں جب سے حکومت آئی، وزیر اعظم متعدد دفعہ کہہ چکے، ظاہری بات ہے، اور حوالہ دیا جاتا ہے ریاست مدینہ کو کہ ان اصولوں پہ کے حوالے سے یا اس کے قریب تر ہو کر ایک ریاست بنائی جائے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم اس کو معائنہ کریں یا اس کا جائزہ لیں تو ریاست مدینہ کیسی تھی، وہ کن اصولوں پر استوار تھی، بیسس کیا تھا؟ سچائی، انصاف اور مواخات۔ سچائی پر اس کی بنیاد رکھی، عدل و انصاف پر اس کی بنیاد رکھی، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد پر اس کی بنیاد رکھی۔ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو جو مہاجر آئے تھے ان کو آپ نے مالدار انصاری بھائیوں کے ساتھ جوڑا کہ آپ ان کو اپنے کام میں شریک کریں، یہ مانگنے والے نہ بنیں بلکہ یہ کام کریں اور اپنا روزی کا سلسلہ چلائیں۔ تو تعاون، مالدار غریبوں کی مدد کریں، مالدار غریبوں پر رحم کریں، مالدار غریبوں پر ظلم نہ کریں۔ تو سچائی، دیانتداری اور انصاف اور آپس میں
ہمدردی اور تعاون، جانی مالی خدمت۔ میرے نبی کی صفات کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن آپ دو صفتوں سے مشہور ہوئے، ایک صادق اور ایک امین۔ صادق اور امین۔ آپ کو مکے میں آپ کا نام ہی نہیں لیا جاتا تھا، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ تو اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ سارے دین کو دو لفظوں میں بتائیں تو میں کہوں گا سچائی اور دیانتداری۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سارے کفر کو دو لفظوں میں بتائیں تو جھوٹ اور دھوکہ بازی۔ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ بازی۔ تو میرے نبی نے بنیاد رکھی سچائی پر، دیانتداری پر اور انصاف پر۔ ٹھیک۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ لاگو نہیں کی جا سکتی کہ ہم گورنمنٹ ایک اصول بنائے گی کہ کل سے سارے سچ بولیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کل سے سارے دھوکہ نہیں دیں گے، بازار میں کوئی فراڈ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی طاقتور ظلم نہیں کرے گا، نہ کوئی ایسی مشین ہے، نہ کوئی ایسا فارمولہ ہے۔ یہ ہر آدمی کو ذاتی طور پر یہ ذمہ داری سمجھنی پڑے گی۔ درست۔ صرف حکومت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ریاست مدینہ کو دہرائے، یہ لوگوں کو تعاون کرنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن یہ بنیادی تین چیزیں اگر میری قوم کر لے، ایک سچ بولیں، ایک کسی کو دھوکہ نہ دیں، ایک کسی پر زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، تو ہمارا معاشرہ سارے کا سارا پوری دنیا کا ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اب گورنمنٹ کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں نا کہ وہ جھوٹے کو سچا بنا دے اور دھوکے باز کو دیانتدار بنا دے اور ظالم کو عادل بنا دے۔ انہیں نبی کی غلامی سیکھنی پڑے گی، نبی کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، انہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، انہیں قرآن سے سیکھنا پڑے گا۔ تو جیسے ہم کسی بھی بچے کو طاقت سے اسے ایم اے نہیں کروا سکتے، بی اے نہیں کروا سکتے، اسے ایم بی بی ایس نہیں کروا سکتے، وہ 16 سال کا سفر ہے جس کے بعد وہ ایم اے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے ہی ریاست مدینہ صرف الفاظ کا اور صرف حکومت کے کہنے سے نہیں ہوگا، یہ ایک طویل سفر ہے جس کو ساری قوم مل کر یہ بیڑا اٹھائے گی تو اس کو وجود ملے گا۔ ہم حکومت کو اس میں بلیم نہیں دے سکتے کہ نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں اور کیا ہوا۔ کیا ہوا تو تب ہوگا جب میں کچھ کروں۔ بالکل، بڑی درست بات ہے مولانا صاحب، یہ بڑی درست بات ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم نے اس طرف قدم اٹھانا ہے اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر ریاست مدینہ کے قریب تر ہو کر انہی اصولوں پر کوئی ریاست قائم کرنی ہے تو حکمران کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو جس کے حصے میں حکمرانی آئی ہے وہ کس حد تک ذمہ دار ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اس میں حکمران کی بات نہیں ہے، پورے معاشرے کی بات ہے۔ حکمران کے ذمہ ہے عدل قائم کرنا، حکمران کے ذمہ ہے امن قائم کرنا۔ یہ دو چیزیں حکمرانوں کے ذمے بہت ضروری ہیں۔ ایک وہ عدل قائم کریں، عدالت کے نظام کو درست کریں۔ ہمارا عدالتی نظام بذات خود ظلم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور ایک وہ امن قائم کریں۔ امن قائم کرنے کے لیے پھر یہاں تعاون کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر گورنمنٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ غریب تک روٹی پہنچے، کوئی بھوکا نہ سوئے، اور کسی کو ظلم کی چکی میں نہ پسنا پڑے، اسے انصاف ملے۔ اور پرامن معاشرہ ہوگا تو تب جا کر ملک ترقی کرے گا۔ جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے ایک باہمی تعاون کا قدم اٹھایا کہ امیر غریب کو جوڑا، اور ایک سب سے معاہدے کیے۔ یہود جو ان سے ازلی دشمنی تھی ان کے ساتھ جاتے ہی آپ نے معاہدہ کیا اور مدینے کی فضا کو پرامن بنایا۔
امن کی فضا میں چیزیں پنپتی ہیں. جب امن ہی نہیں ہوتا تو نہ تجارت چلتی ہے، نہ زراعت چلتی ہے، اور نہ راستے پرامن ہوتے ہیں. درست بات، بالکل ٹھیک. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، اب کیونکہ جب آپ نے اس حوالے سے بڑی بہتر طریقے سے بتا دیا کہ حکمران کے ذمہ کیا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرے، امن قائم کرے. جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اگر حکمرانی کے حوالے سے صرف دیکھا جائے؟ کیونکہ آج کل تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ حکمران ہے لیکن وہ انصاف قائم نہیں کر رہا، اس کا معیار اپنے لیے کچھ اور ہے اور جو اس کے مخالف ہے، حزب اختلاف میں ہے، اس کے لیے کچھ اور ہے. دیکھیں یہ جو موجودہ قانون ہے اس سے تو انصاف آئے گا نہیں. جو موجودہ نظام عدل ہے اس میں ظالم کی تو مدد ہے، مظلوم کی کوئی مدد نہیں ہے. اس کو بدلنا پڑے گا، یہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا. ہمارا نظام عدل، ہماری عدالتیں اور ہمارا وکیلوں کا نظام، ہمارے گواہوں کے نظام، ہمارے FIR کا نظام، ہماری پولیس کا نظام، یہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جیسے میت کا ڈھانچہ پڑا ہو. تو اس سے کیا توقع آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اٹھ کے کچھ کرے گا؟ ہماری پولیس بوسیدہ ڈھانچہ ہے، ہمارے وکالت کا جو سلسلہ ہے بوسیدہ ڈھانچہ ہے، ہماری عدالتوں کا سلسلہ بوسیدہ ڈھانچہ ہے. انصاف تو ملنا، سب سے جلد مظلوم کو انصاف ملنا ہوتا ہے، اور یہاں وہ مر جاتا ہے، اس سے اگلی نسل کو بھی وہ تاریخیں بھگتنا پڑتی ہیں. تو اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا. یہ 250-150 سال پرانا قانون ہے اور اس میں لوگ چل رہے ہیں، پس رہے ہیں، ایک سٹے لے کر سالوں سال گزر جاتے ہیں اور قبضے لوگوں کے برقرار رہتے ہیں. تو اس میں سب کو تعاون کرنا پڑے گا، صرف حکومت کی بات نہیں. میں نے تو ہر حکمران، اللہ نے مجھے 92 سے ملنے کی توفیق دی ہوئی ہے، میں نے تقریباً ہر ایک سے یہ بات کی کہ آپ نظام عدل کو بدلیں. جب تک مظلوم کو انصاف نہ ملے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے مظلوم کی آہ سے، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. مظلوم ایک ہی برادری ہے، ایک ہی قوم ہے. اور آپ نے اس پر کتنا آپ نے اس پر زور ڈالا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. بہت خوب. تو اس نظام کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، ظاہری بات ہے دنیا داری بھی ہے، آج کے حالات بھی ہیں. اب یہ بہت ایک کیونکہ جو ماحول بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ شاید مساوات بھی نہیں ہے، بہت سے اور مسائل بھی ہیں، لیکن ایک جو سوال اٹھایا جاتا ہے وہ نظام عدل پر اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. آج اگر ہم ملکی حالات کو دیکھیں، اپوزیشن تانا دیتی ہے حکومت کو کہ آپ یہ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں ہمارے خلاف. احتساب ہونا چاہیے، حکمران کا بھی ہونا چاہیے، جو بھی رہا ہے کسی منصب پر اس کا احتساب ہونا چاہیے. اگر ہم ریاست مدینہ کے سٹینڈرڈ کے اوپر دیکھیں، احتساب کا معیار کیا تھا اور اسے حقیقتاً کیا ہونا چاہیے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ دعویٰ دائر کیا. تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے. تو آپ نے فرمایا ابو الحسن اٹھو اور اس کے مدعی کے برابر کھڑے ہو جاؤ. تو حضرت علی کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. تو سب نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. جب وہ معاملہ سنا گیا تو وہ کیس دعویٰ جھوٹا تھا، وہ خارج ہو گیا. تو جب حضرت علی دوبارہ آ کر بیٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، تمہیں یہودی کے برابر کھڑا ہونا برا لگا جو تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا.
تو سبحان اللہ، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس پہ غصہ نہیں آیا تھا، مجھے اس پہ غصہ آیا تھا کہ تم نے مجھے ابو الحسن کہا. اب میرے اوپر دعویٰ دائر ہو چکا تھا. ابو الحسن عرب کے ماحول میں کسی کو اس کے ٹائٹل سے پکارنا عزت اور احترام ہوتا ہے، اور نام سے پکارنا برابری ہوتا ہے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، مولانا صاحب. تو آپ نے کہا عمر جب میرے اوپر دعویٰ دائر ہو چکا تھا تو تمہیں ابو الحسن نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں علی کہنا چاہیے تھا تاکہ برابری ہوتی. تم نے میری طرف داری کی، اس پر میرے چہرے کا رنگ بدلا. اسلامی عدل کا تو یہ معیار ہے. واہ. تو اب یہ کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ؟ تو بہت دور کی بات ہے. سب کو مل کر یہ کشتی طوفان سے نکالنی ہوگی، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس وقت. مولانا صاحب بڑی دلچسپ جو آپ نے اس کا حوالہ، کیونکہ اس سے بہت سے سوالات اور جنم لیتے ہیں. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس مبارک روز. مولانا صاحب سے ہم بہت سی باتوں کے اوپر، بہت سے ایسے معاملات کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں کہ روشنی ڈلے، تاکہ اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اگر کوئی ابہام ہے کسی کے ذہن میں، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ریاست مدینہ کے حوالے سے ہم بات کریں. ایک بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 12 ربیع الاول کا مبارک روز ہے. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک ابھی کیونکہ حکمرانوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، احتساب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے بہت خوبی سے بتایا کہ وہ معیار تو شاید لاتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنی عرصہ گزر جائے گا. لیکن ایک بات ہے یہاں پر، آج کل بھی ہماری سیاست کے اندر اس کا بڑا شور ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر سربراہ مملکت ہے، اس کو اگر وہ کسی دورے پر جاتا ہے، اس دورے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور ایک سربراہ مملکت دوسرے سربراہ مملکت کو اگر کوئی تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، تو یہ ہمارے ملک میں ایک قانون رہا ہے، یا اس حوالے سے ایک روایت رہی ہے کہ وہ شاید شو نہیں کیے جاتے، یا بری طرح سے ان کی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی کہ کیا تحفے حکمران جو حاکم وقت ہے اس کو ملے ہیں. اور پھر شاید یہ بھی سہولت موجود ہے کہ جی اس کا کچھ حصہ، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ دے کر تو وہ تحفہ رکھ لیا جاتا ہے. کہیں پر 10% کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر 50% کی بات کی جاتی ہے. ذمہ داری کیا ہے آپ کے نزدیک حاکم وقت کی، اگر وہ حاکم وقت ہے اور اس منصب کی وجہ سے اسے کوئی تحفہ ملتا ہے، اور وہ تحفہ وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داری کیا ہے اس تحفے کے حوالے سے؟ تحفہ اس کے منصب کو ملا ہے، اس کی ذات کو نہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم نے فرمایا کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. کہنے لگے جو مجھے وظیفہ ملتا ہے اس میں تو گنجائش نہیں ہے، تو میں تمہیں کہاں سے میٹھا کھلاؤں. ان کی بیگم نے پورا مہینہ آدھا پیسہ جمع کر کے کچھ رقم اکٹھی کی، اور مہینے کے آخر میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ یہ میری جمع پونجی ہے پورے مہینے. میں نے آدھا چوتھائی، اس وقت یہ آدھا چوتھائی ہو جاتا تھا، ہمارے بچپن میں بھی آدھا پیسہ چلتا تھا، تو یہ میں نے اکٹھے کیے ہیں، تو اب اس کا ہمیں آپ میٹھا بنوا کے کھلا دیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے معلوم ہوا کہ اتنا پیسہ جو ہمیں بیت المال سے مل رہا ہے بطور وظیفہ کے، وہ ہماری ضرورت سے زائد ہے، اس سے کم میں بھی ہمارا مہینہ گزر سکتا ہے. تو انہوں نے وہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے. تو حکمران جواب دہ ہے ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے بھیجا
زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے ایک صحابی کو۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ امیر المومنین یہ تو ہے بیت المال کا، اور یہ مجھے ملے ہیں ہدیے اور تحفے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تجھے جو ملا ہے یہ اس منصب کی وجہ سے ملا ہے، یہ تمہیں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ملا، لہذا یہ بھی بیت المال میں جمع کراؤ۔ اللہ تو ان سے لے کر وہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہاں سے ہمیں ایک قاعدہ ملتا ہے، باقی حکمران کیا کرتے ہیں اس کا تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اب مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ریاست مدینہ میں، کیونکہ ظاہری بات ہے حوالہ ادھر ہی دیا جاتا ہے، جو مخالفین تھے یا ان کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا یا کیسا ہونا چاہیے اگر ہم انہی اصولوں کو ذہن میں رکھیں، مسلمان کوئی انہی اصولوں کو ذہن میں رکھے تو؟ اوہو، پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ عبد الرحمن بن ملجم، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے سر پہ وار کیا تلوار کا، جو دماغ کے اندر تک چلی گئی تلوار۔ تو لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو پکڑ لیا۔ حضرت زینب آئیں روتی چلاتی ہوئی، ہائے میرے باپ، ہائے میرے باپ۔ تو وہ عبد الرحمن بن ملجم اس وقت کہتا ہے کہ جتنا رونا ہے رو لے، تیرا باپ نہیں بچے گا، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے۔ تو اس کے ریئیکشن میں مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اللہ اور اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ۔ اللہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو مجھے جو کرنا ہے وہ میں اس وقت کروں گا، میں اگر شہید ہو گیا تو میری پہلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اور اگر معاف نہیں کرنا اور قتل کرنا ہے تو 1 وار میں اس کی گردن اڑانا، اس کو تکلیف دے کے نہ مارنا۔ یہ رویہ ہے غیروں کے ساتھ امت کا اور ریاست مدینہ کا۔ طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ ایک مختصر سا وقفہ مجھے پھر لینا پڑ رہا ہے، بریک کے بعد فوراً ایک دفعہ پھر آپ کو کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے رکھتے ہوئے غیر مسلموں کے حوالے سے رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ باعث تشویش بھی ہوتے ہیں، باعث شرم بھی ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے حوالے سے فرمائیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کیا؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم سے مزدوری لی اور اس سے کام کروایا اور پھر اس کو اس کی مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں وکیل بنوں گا اپنے امتی کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ یہ حرف آخر ہے۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے، کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے۔ یہ احترام ہے انسان کا بطور انسان۔ ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا تو آپ نے کہا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، کہا جی وہ بیمار ہے۔ تو آپ اٹھے اور 7 میل پیدل چل کر، بنو قریظہ مدینے سے 7 میل دور رہتے تھے، 7 میل پیدل چل کر اس بچے کا حال پوچھنے کے لیے گئے۔ آگے گئے تو وہ مرنے والا تھا، آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، مان لو جو کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا
اور اس کی جان نکل گئی تو آپ خوشی سے آپ کا چہرہ گلنار ہو گیا اور آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس کو میرے ذریعے سے ایمان بخشا اور اس کو نجات دی۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس دو واقعات سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم بہت زیادہ حساس ہیں، اور بہت زیادہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی جو حساسیت کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے ذرا روشنی فرمائیے گا، کیونکہ بہت سے یہ بھی ایک بدقسمت کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی غیر مسلم کے خلاف یا کسی بھی اور دوسرے شخص کے خلاف۔ اس حوالے سے ذرا وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں رکھا ہے، عوام کے ہاتھ میں نہیں۔ اس قسم کے اگر کوئی واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے۔ عوام جب قدم اٹھائیں گے تو پھر ظلم سے بڑھ کر ظلم ہو جائے گا۔ زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر اگر زیادتی ہوئی تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اس لیے سبحان اللہ، اللہ نے بدلے کا اجازت دی ہے۔ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی آدمی کسی کا دانت توڑے، آپ اس کا دانت توڑ سکتے ہیں عدالت کے ذریعے، خود نہیں۔ کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو عدالت میں کیس کر کے اس کو پھانسی ہو سکتی، لیکن کسی نے لاٹھی ماری اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یا اس کو معاف کرے یا اس سے پیسے لے لے، چونکہ اگر اس نے ہڈی اس کی 2 انچ ٹوٹی تو اس کو حکم ہے کہ تم بدلہ لینا ہے، بدلے میں زیادتی نہیں کرنی۔ تو اگر اس نے لاٹھی ماری اور ہڈی 2.25 انچ ٹوٹ گئی تو کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، تو پھر یہ ظالم ہو جائے گا، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا پھر شریعت کہتی ہے کہ یا معاف کر دے یا اس کا پیسے لے لے، بدلہ نہیں لے سکتے ہو۔ تو اگر موب کے حوالے چیز ہو جائے تو وہ ایک طوفان بن جاتا ہے اور وہ طوفان پھر زیادتی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں حکومتوں کا نظام مضبوط ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب بالکل آخر میں جی، کیونکہ آپ ہماری خوش قسمتی ہے آپ موجود ہیں، اس حوالے سے بہت سے آپ کو دیکھ رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی دعا فرما دیجئے امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے آج کے اس مبارک روز۔ میرا ایک پیغام ہے اس سے پہلے کہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن جو آتا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، بہت بڑا مقام سرور و فرحت ہے۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی اور کئی بار پھرائی، اور بہت دفعہ 12 ربیع الاول مختلف ملکوں میں آئی، تو ہر جگہ اس کو بڑے عزت و احترام سے منایا جاتا ہے اور بڑے سلیقے سے منایا جاتا ہے، اور وہ مسجدوں میں ہوتا ہے۔ باہر سڑکوں پہ نکلنا یہ نہیں ہوتا، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کی یاد میں قصیدے پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس مبارک دن پر میں وہی ایک عرض کروں گا اپنی قوم سے، جی، ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ایک دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اور ایک ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ 3 باتیں اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں، میں دوبارہ دہراتا ہوں، ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ایک دھوکہ دینا چھوڑ دیں، ایک ظلم کرنا چھوڑ دیں، یعنی سچ بولیں، دیانتداری سے معاملہ کریں اور انصاف کریں، رحم دلی کریں، تو یہ لوگ قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی آگے کھڑے ہوں گے، چونکہ آج کا زمانہ بالکل جھوٹ و بددیانتی کا ہے۔ تو اگر یہ میری قوم کر لے گی تو انشاءاللہ ہماری کشتی بڑی سلامتی کے ساتھ ان طوفانوں سے باہر نکل جائے گی۔ باقی دعا کرا دیتے ہیں۔ جی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کو ان کی امت کی طرف سے عالی شان درجات نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے احسانات جو ہمارے اوپر ہیں، انہوں نے آپ کا تعارف کروایا، انہوں نے زندگی کا صحیح راستہ بتایا، کھرے کی پہچان بتائی۔ میرے مالک، تیرے نبی جیسے تیرے احسان بے شمار ہیں، تیرے نبی کے احسان بھی ہم پر بے شمار ہیں، تو ان پر ہماری طرف سے اپنی شایان شان ان پہ درود و سلام کی بارش فرما۔ اور یا اللہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہم اپنے نبی سے بڑی دور جا چکے ہیں، پہچان بھی مٹ چکی ہے، ہمیں اپنے نبی کی غلامی نصیب فرما، اور ہمیں فرقہ واریت سے نکل کر امت مسلمہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے دن کا میری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم امت بنیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقہ واریت سے نکلیں، اپنا تعارف بطور مسلمان کرائیں، ہم مسلم ہیں، ہم امت ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا اللہ ہمیں امت بنا، ہمیں امت بنا، ہمارے دیس کو، ریاست مدینہ کی جو بات چل رہی ہے، یہ ساری قوم مل کر کرے گی تو ہوگا، ہمارے دیس کو واقعی ریاست مدینہ کا نمونہ بنا، آمین۔ اور یا اللہ جو بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ نصیب فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو ہم میں ایمان پر قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔